اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مبعوث کیا امیین میں سے ایک رسول کو، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تلاوت آیات کرتا ہے اور تزکیہ نفوس کرتا ہے اور تعلیم کتاب اور تلقین حکمت کرتا ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا امی کا مطلب ان پڑھ ہونا ہے، کہا نہیں، یہ ام القری سے منسوب ہے اس لیے امی کہتے ہیں، ورنہ جو تعلیم کتاب و حکمت دے رہا ہو وہ امی کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم نے مکے کے لوگوں میں رسول کو بھیجا اور اس کے بھیجنے کے 4 مقاصد تھے۔ پہلے تلاوت آیات، کہ وہ قرآن کی آیات کو سنائے، پھر تزکیہ نفوس، دلوں کو صاف کرے، شفاف کرے، پھر تعلیم کتاب، اور اس کے بعد تعلیم حکمت، تفسیر کتاب سمجھ لیں اس سے یا سنت رسول، دونوں حکمت کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ 4 مقاصد ہیں رسالت کے: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تلقین حکمت۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر عظیم الشان جد و جہد ہے کہ جاہلیت زدہ، فرسودہ ذہن، زنگالود صدیوں سے جو اعراب زنگالود تھے اور ان کے خیالات مسموم تھے، ان کے سینے صاف نہیں تھے، ان کے قلوب مجروح تھے، ان سینوں کو صاف کرنا، پاک کرنا، مطہر کرنا، منور کرنا کتنا اہم کام تھا، لیکن حضور نے اپنے اعجاز سے ان کے قلوب کو ایسا پاک کیا، ایسا مطہر کیا کہ دنیا انگشت بدندہ ہو گئی۔ ہمارے رسول نے وہ کارنامہ انجام دیا جو کسی نبی نے وہ کارنامہ انجام نہیں دیا۔ آدمی کو انسان بنا دیا، انسان کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا، صاحب ایمان کو کل ایمان بنا دیا، ہلاکت کو شہادت بنا دیا، اسلام کو فطرت بنا دیا، ایمان کو عادت بنا دیا، عادت کو عبادت بنا دیا۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کی حیات کی خیرات نے خضر کو عمر جاودانی دے دی، جس کی عقل کی بھیک نے یوسف کو حکمرانی دے دی، جس کے نادیدہ عشق نے زلیخا کو جوانی دے دی، جس کے رحمت کے عروج نے قوسین کو منارہ دے دیا، اور جس کے رحمت کے نزول نے کونین کو سہارا دے دیا، جس نے کسی کو سلمہ، کسی کو بوذر، کسی کو حیدر کر دیا، جس کے وجود نے کائنات کو منور کر دیا، جس کے جود نے سخاوت کو کوثر کر دیا، اور جس کے سجود نے حق کو حقیقت منتظر کر دیا، اور جس نے ایسے صاف اور شفاف آئینے بنائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے کہ اگر غور سے دیکھیے تو قرآن کی صورت بھی نظر آ جائے، رسول کی سیرت بھی نظر آ جائے۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نفوس کو پاک کیا۔ لیکن آج جس ہمارا جو موضوع ہے اس کے متعلق عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ بچپنے ہی سے رسول کی آغوش میں آ گئے تھے۔
ابتدا ہی سے آپ رسول کی آغوش تربیت میں پلتے رہے، لہذا آپ پر اوہام جاہلیت کا افسوں آ ہی نہیں سکا، ورود جاہلیت ہو ہی نہ سکا، نزول افکار شیطانی کا امکان ہی نہ ہوا، کیونکہ جب آپ رسول کی گود میں گئے تو بالکل صفا سادہ تھا، اس پر کوئی نقش نہ تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ وضعنی فی ہجرہی وانا ولد یضمنی الی صدرہی ویکنفنی الی فراشہی ویمسنی جسدہ ویشمنی عرفہ وکان یمزغ الشیء ثم یلقمنیہ، کہ جب حضور نے مجھے آغوش میں لیا تو میں بچہ تھا، وضعنی فی ہجرہی وانا ولد، مجھ کو سینے سے لگاتے تھے اور مجھ کو اپنے ساتھ بستر پر سلاتے تھے اور مجھ کو اپنی خوشبو سنگھاتے تھے اور پہلے لقمہ چباتے تھے، اس کے بعد مجھے کھلاتے تھے۔ اور لقد کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں حضور کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے جاتا ہے۔ وَيَرْفَعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ من اخلاقہ علما وکان یامرنی بالاقتداء بہ، ہر روز آپ اخلاق کے علم بلند کرتے تھے اور مجھ کو اس کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ تو چونکہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یہ خصوصیت تھی کہ آپ بچپنے ہی سے حضور کی آغوش میں آ گئے، لہذا آپ پر حضور کی تربیت کا ایسا اچھا اثر مرتب ہوا، ایسا منزہ ہوئے، ایسے پاک ہوئے، ایسے صاف ہوئے، ایسے مطہر ہوئے، ایسے مزکہ ہوئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طبقے نے اس کا اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں یہ خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بندے پر خدا کا گمان ہو جائے اگرچہ غلط ہے، لیکن اوصاف اور کمال کی بلندی دیکھیے کہ کہاں تک آپ پہنچ گئے، لیکن حقیقتاً آپ خدا کے بندے تھے اور مظہر کمالات رسول تھے، اور آپ نے اپنی زندگی پاکیزگی نفس کے ساتھ گزاری اور ساری زندگی آپ ایک زاہدوں کی طرح، درویشوں کی طرح، فقیروں کی طرح رہے۔ آپ خود جو کپڑا پہنتے تھے وہ معمولی قیمت کا ہوتا تھا، اور قمبر جو غلام تھا اس کو قیمتی کپڑا دیتے تھے، اور جب قمبر کہتا تھا کہ مولا آپ امیر المومنین ہیں اور میں غلام ہوں، آپ مجھے اچھا کپڑا کیوں دیتے ہیں، تو آپ یہ فرماتے نہیں ہیں کہ تم چونکہ غلام ہو لہذا میں غلاموں کو بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کہتے تو احساس کمتری قمبر کے دل میں پیدا ہو جاتا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قمبر، میں بوڑھا ہوں، مجھے نئی قیمت کے کپڑے سازگار نہیں، اور تم جوان ہو لہذا تمہیں اچھی قیمت کے کپڑے سازگار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آقا غلام سے مخاطب نہیں بلکہ باپ بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور پھر آپ کی درویشانہ زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے اپنے کمالات اس طرح ودیت کیے کہ ذہن باب العلم اتنا کشادہ ہوا کہ تمام عالم انسانی کا احاطہ کر لیا۔ آپ کے یہاں تنگ نگہی، تنگ نظری نظر نہیں آتی۔ جیسا مسلمانوں کے ساتھ آپ ہیں ویسے ہی آپ کافروں کے ساتھ ہیں۔ انداز دیکھیں آپ کہ حقوق کافر بھی ہے، حقوق دشمن بھی ہے، یہ علی نے بتایا۔ آپ جا رہے ہیں ایک یہودی کے ساتھ اور ایک منزل آتی ہے جہاں سے آپ کو اپنا راستہ متعین کرنا ہے، لیکن آپ وہ راستہ اختیار نہیں کرتے بلکہ یہودی کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، آپ تو راستہ وہ ہے، منزل ادھر ہے، آپ میرے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرے بزرگ، میرے آقا رسول نے یہ کہا ہے کہ مسافر کا یہ حق ہے کہ چند قدم اس کو پہنچائے۔ اس نے کہا کیا یہ آپ کے رسول نے کہا ہے؟ کہا کہ ہاں ایسے ہی کہا اگر ایسا رسول ہے تو اس کا کلمہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دشمن کے ساتھ اتنی رعایت برتتے تھے علی
مخالف کے ساتھ، کافر کے ساتھ اتنا انداز تھا۔ ایک عیسائی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ اب یہ ضعیف ہو گیا ہے، اس کا بیت المال سے کھانا معین کیا جائے۔ عیسائیوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک اور پھر یہودیوں کے ساتھ یہ سلوک، تو ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام ایک وسیع دامن، ایک رحمت للعالمینی شے ہے، یہ تنگ نظر اور تنگ ظرف نہیں ہے، بلکہ کائنات انسانی کو محیط ہے۔ لہذا جو ارباب دین ہیں، ارباب تقوی ہیں، ارباب علم ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی وسعت ہونا چاہیے، بلندی ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ خود اسلام کی خوبی سے متاثر ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلایا ہے بلکہ کردار سے پھیلایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا کردار ایسا بنائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ غیر مسلم متاثر ہوں تو پھر تقریر کی ضرورت نہیں ہے، تحریر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا عمل ایسا ہو کہ وہ خود کہہ اٹھے کہ یہ عمل صرف مسلمان کا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلیں، اور وہ پیغام جو حضرت علی نے دیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ قد خصکم بالاسلام واستخلصکم لہ، اللہ نے تم کو اسلام کے لیے خاص کر لیا ہے اور اس کے لیے چن لیا ہے، اسلام کے لیے۔ ذالک لأنہ اسم سلامت و جماع کرامہ، یہ اس لیے کہ یہ سلامتی کا نام ہے اور کرامت اور بزرگی اس میں جمع ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ منہجہ، اللہ نے یہ راہ اسلام خود منتخب کی ہے، وبین حججہ من ظاہر علم و باطن حکم، اور اس کی حجتیں ظاہر علم سے اور باطن حکمت سے واضح کر دی گئی ہیں۔ فیہ مرابی النعم و مصابیح الظلم، اس اسلام میں گلشن ہے نعمتوں کا اور چراغاں ہے روشنی کا۔ لا تکشف الظلمات الا بمصابیحہ ولا تفتح الخیرات الا بمفاتیحہ، کوئی خیر کھل نہیں سکتا مگر اسلام کی کنجی سے، اور کوئی تاریکی دور نہیں ہو سکتی مگر اسلام کے چراغ سے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ افضل عمل الایمان باللہ و برسولہ، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ والجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ فإنہ ذروۃ الاسلام، کیونکہ جہاد اسلام کی سربلندی ہے۔ وکلمۃ الاخلاص، اور دوسری منزل کلمہ اخلاص کی ہے۔ فإنہا الفطرۃ، یہ فطرت انسانی کی پکار ہے۔ اور تیسری بات اقام الصلاۃ فإنہا الملت، نماز قائم کرو کیونکہ یہ ملت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وإیتاء الزکوٰۃ فإنہا فریضۃ واجبہ، اور زکوٰۃ دو کہ یہ فریضہ واجبہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وحج البیت واعتمارہ، اور حج بیت اور عمرہ فإنہما ینفیان الفقر ویرہزان الذنب، حج اور عمرہ جو کعبے کا ہوتا ہے وہ فقر کو، فقیری کو، افلاس کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور وصلۃ الرحم فإنہا مسرات فی المال ومنسات فی الاجل، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عزیز داروں سے، رشتہ داروں سے صلہ رحم ہوتا ہے، یہ سبب بنتا ہے دولت کی کثرت کا اور عمر کی طول اور طویل ہونے کا موجب بنتا ہے۔ اور صدقۃ السر فإنہا تکفر الخطیہ، اور جو چھپا کے صدقہ دیا جاتا ہے وہ خطاؤں کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وصدقۃ العلانیہ فإنہا تدفع میتۃ السوء، اور جو علانیہ صدقہ دیا جاتا ہے، آشکار کر کے صدقہ دیا جاتا ہے، وہ حادثاتی موت سے، ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے۔ تو علی آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ اسلام اور روح اسلام پر عمل کریں اور یہاں اسلام کو نافذ کریں، رائج کریں۔ تو پھر آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ان قوتوں کا، ان طاقتوں کا ساتھ نہیں دیتے
کہ جو اسلام کو یہاں لانا چاہتی ہیں، کیا علی کی قربانی اسلام کے علاوہ کسی اور کام کے لیے تھی؟ صرف علی کا مقصد زندگی اگر آپ پوری علی کی زندگی کی تاریخ چند جملوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی کی پوری تاریخ تحفظ رسالت ہے، تحفظ نظام مصطفیٰ، تحفظ رسالت۔ آپ نے دیکھا کہ جب حضور نے کہا کہ علی تم سو رہو میں جا رہا ہوں، تو حضور کی عمر زیادہ تھی، علی کی عمر کم تھی، یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے تو ابھی جوانی نہیں دیکھی، آپ مجھے خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ مگر نہیں، آپ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کیا میرے جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ حضور فرماتے ہیں ہاں۔ تو پھر آپ حضور کے بستر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ساری رات کھچی ہوئی کمانوں میں اور شمشیروں میں آپ سوتے ہیں اور گہری نیند سوتے ہیں، اور اس کے بعد خدا کا سجدہ ادا کرتے ہیں کہ بار الہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے محمد کا فدیہ بنا دیا۔ تو ساری زندگی آپ کی جو ہے وہ تحفظ رسالت ہے اور تحفظ نظام اسلامی ہے، ساری زندگی آپ کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کتاب اور تعلیم حکمت لے لیا۔ حضور نے آپ کو کتاب کے سارے رموز و اسرار بتائے اور حکمت کی تلقین کی، اور فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها وانا دار الحکمت وعلی بابها، میں ہی حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں ہی حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں علی کے فضائل کتنے ہی بیان کروں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا امت مسلمہ علم کی طرف جا رہی ہے یا نہیں؟ ہمیں فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے تعلیمات کو اخذ کریں اور ان سے ستاروں کو لے کر اپنی راہوں کو کہکشاں بنا دیں اور چراغاں کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق لیں۔ جو حضور علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہوں، وہ امت جو ہے حضور کی جو امت ہے وہ علم سے بے بہرا ہو، یہ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ یاد رکھیے کہ علم صرف علم کتاب ہی نہیں ہے بلکہ علم کائنات بھی علم ہے، لہذا ہمارا فرض ہے، ہمارے طالب علموں کا فرض ہے کہ وہ سائنسی علوم کی طرف متوجہ ہوں اور حقیقتوں کی منزلوں تک پہنچیں اور صداقتوں کو تلاش کریں اور قانون الہی جو کائنات میں مضمر ہے اس کو بے نقاب کریں اور درون خانہ کائنات جو کچھ ہے اس کو آشکار کریں، آسمانوں کو روندیں اور پہاڑوں پکوندیں۔ یہ آسمان اور کرات کیا ہیں؟ تمہارے ہی رسول کے نقش قدم کے منزلیں ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارا رسول ان کو طے کر چکا ہے۔ تو جو صاحب معراج رسول کی امت ہو اس کو معراج نہ ملے، یہ افسوسناک بات ہے۔ تو اگر ہمیں علی سے محبت ہے تو ہمیں علم سے محبت ہونا چاہیے، ہمیں حکمت سے محبت ہونا چاہیے، دانائی سے محبت ہونا چاہیے، شرح نفوس کرنا چاہیے، تزکیہ نفس کرنا چاہیے، مسلمانوں سے محبت کرنا چاہیے، کافروں سے انسانیت کا برتاؤ کرنا چاہیے، دوستوں سے سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے، اور اپنے پاکستان کے استحکام کے لیے پورے جان و دل سے لگ جانا چاہیے۔ اے اسم اعظم، اے ابو تراب، ہم بہت سوگوار ہیں اور ہماری روح اشکبار ہے کہ آج تیری شہادت ہو گئی۔ ہم بہت مجروح قلب کے ساتھ تجھے پکار رہے ہیں، کاش تیری وہ آواز دنیا سن لیتی اور دنیا اس پر عمل کرتی تو آج مسلمانان عالم سپر پاورز ہوتے۔ آپ یہی کہتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھ کو کھو بیٹھو۔ تو
تو اگر مسلمان علم کی دولت سے مالا مال ہوتے تو سپر پاورز وہ ہوتے، کیونکہ سپر پاورز وہی ہیں جو علم میں ہم سے آگے ہیں، یعنی علم کائنات میں ہیں۔ تو ہم آج اشکبار ہیں، اے علی آپ پر ہزاروں سلام، ہزاروں سلام مزدوروں کے، محنت کشوں کے، غریبوں کے آپ پر سلام ہوں، اور آپ نے حکمت کو زبان دی، سخاوت کو آن دی، عدالت کو میزان دی، رسالت پر جان دی، تاکہ نظام مصطفیٰ کا چمن لہلہانے لگے اور زمین نور رب سے جگمگانے لگے۔ علی چلے گئے، عدالت انسانی کی آواز سو رہی ہے اور ندائے سلونی ممبر کو پکڑے ہوئے رو رہی ہے۔ باغ دے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں پاکیزہ قیام گاہیں بھی ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، مگر جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہماری تقریر کا عنوان رضا الہی ہے۔ لغت میں رضا کا مفہوم رضیا، یرضا، رضن، رضوانن ورضوانن کما قال سیبویہ، یعنی رضی الشیء اختار الشیء، پسند کرنا، راضی ہونا، خوش ہونا، اور رضوان الرضا الکثیر، بہت سی رضا رضوان کے معنی ہیں۔ اور قاموس الصحیفہ میں ہے کہ الرضا حالت النفس سے توجب تغیرها وانبساطها لإيصال النفع إلى الغیر او الانقیاد لحکمہ، کہ رضا کیا ہے؟ انسان کے نفس کی وہ حالت کہ جب وہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کسی کے حکم کی اطاعت کرتا ہے تو اس سے جو مسرت آمیز تغیر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو رضا کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع رضا الہی ہے، لہذا لغت سے ہٹ کر ہم اس عنوان پر آتے ہیں کہ رضا اللہ کیا ہے؟ رضا اللہ عن العبد ان یراہ معتمرا فی امرہ ومنتہیا عن نہیہ، اللہ کی رضا بندے سے یہ ہے کہ وہ حکم جو اللہ کا ہے اس کو بندہ بجا لائے، اور جس سے خدا روکے اس سے رک جائے۔ اور رضا العبد عن اللہ، بندے کی، یہ تو خدا کی رضا ہے، بندے کی رضا یہ ہے کہ ان لا یکرہ علی ما یجری علیہ القضاء، بندے کی رضا یہ ہے کہ جو اللہ کی قضا اس پر جاری ہو اس کی پیشانی پر شکن نہ آئے۔ رضا، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر آن رضا الہی پیش نظر رکھے، زندگی کی ہر زمین پر اور بندگی کے ہر آسمان رضا الہی کو پیش نگاہ رکھے، جس ہوا میں سانس لے، جس فضا میں چلے، رضوان خدا بندی پیش نگاہ ہو، کیونکہ فرش عبدیت کے سجدہ گزار کو اجازت نہیں کہ عرش معبودیت کے سلطان سے سرتابی کرے۔
صحرا سے قطرے کو دریا سے، خس کو بجلی سے تصادم کی اجازت ہے، مگر انسان ضعیف البنیان کو خدائے لا مکان اور لا زمان سے سرتابی کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حق اس کا اس وقت چھن گیا جب اس نے صحیفہ تخلیق پر دستخط بحیثیت مخلوق چھن گیا، یہ حق چھن گیا جب اس نے بحیثیت مخلوق کے دستخط کی صحیفہ تخلیق پر اور خالق ہونے سے انکار کر دیا۔ لہذا جب وہ کرمنا بنی آدم کا تاج پہنتا ہے تو تاج کی لاج بھی رکھے، اور جب عقل سلیم کی قبا زیب بشریت ہے تو اس کا لحاظ بھی رکھے، اور جب خان نعمت کی اشیاء کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس کی مدح میں رغب اللسان، اور جب اس کی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں کی چابک دستیوں سے لوٹتا ہے تو ان ہاتھوں کو ادھر بلند بھی کرتا ہے، اور جب اللہ کے مال و منال کو حاتم کی طرح خرچ کرتا ہے تو تازیان قضا کو رستم کی طرح برداشت کرتا ہے۔ انسان کے لیے یہی راستہ ہے، اور یہ ہماری گفتگو تو شرافت ظرف انسانی کے حوالے سے ہے، یہ ہماری گفتگو شرافت ظرف انسانی کے حوالے سے ہے کہ وہ سنبھل جائے، رک جائے، جھک جائے، ورنہ ہم انسان کی عظمت اور فرعونیت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ انسان خشکی پر بفرے ہوئے شیر کی طرح انا ربکم العالی کہتا ہے، اور پھر رود نیل کی موجوں میں حواب کے خیمے میں چھپ کر اپنی خدائی کا تماشا اڑا۔ لہذا اس کو چاہیے کہ قضائے رب کے آگے جھک جائے، قضائے رب کے آگے جھک جائے، کیونکہ قضا خدا کی ہے، حدیث قدسی ہے، قدرت المقادیر ودبرت التدبیر واحکمت السنہ فمن رضی لی فلہ الرضا منی ومن سخط عنی فلہ السخط عنی۔ میں نے تقدیر بنائی ہے، میں نے تدبیر کی راہیں تشکیل کی ہیں، میں نے کائنات کو سلسلہ علت و معلول سے منظم کیا ہے، لہذا جو ہم سے خوش ہے تو ہم خوش ہیں، اور اگر ناراض ہے تو ہم تب اس سے خوش ہیں۔ لہذا انی انا اللہ لا الہ الا انا من لم يصبر على بلائی ولم یشکر على نعمائی ولم یرضى بقضائی فلیتخذ ربا سوائی۔ ہم خدائے عظیم و دلیل ہیں جو ہماری بلا پر صبر نہ کرے، ہماری نعمتوں پر شکر نہ کرے، ہمارے قضا کے آگے جھکے نہیں، اس کو چاہیے کہ ہمارے سوا کوئی اور خدا ڈھونڈے۔ اسی لیے جو تکریم ضمیر انسانی کے علم بردار تھے اور سچائیوں کے رازداں تھے وہ جھک جاتے تھے۔ سأل النبی طائفة من اصحابہ ما انتم قالوا مؤمنون قال وما علامة ایمانکم قالوا نصبر على البلاء ونشکر علی الرخاء ونرضى بمواقع القضاء قال ومؤمنون برب الكعبہ۔ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ایک گروہ سے پوچھا مان تم کون ہو؟ کہا ہم مومن ہیں۔ کہا ما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہا ہم بلا پر صبر کرتے ہیں، نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، اور خدا کی قضا پر راضی ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پروردگار کعبہ کی قسم کہ تم مومن ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد
ایمان کے بعد انسان میں قضا پر ایمان آ جاتا ہے، ایمان سے پہلے نہیں آتا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور مجھے سلجھانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کا عمل خیر مقبول کیوں نہیں ہوتا، اس کو رضا الہی کیوں نہیں ملتی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو صدیوں سے علماء کے درمیان میں قابل بحث ہے کہ ایک غیر مومن، ایک غیر مسلم جب نیکی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کا ثواب کیوں نہیں ملتا، اس کا اجر کیوں نہیں ملتا، رضا رب کیوں نہیں ملتی؟ تو اس کی وجہ ہے میرے دوستو کہ مسئلہ یہ ہے کہ خیر مطلق اور بر مجسم اور نیکی یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، اس میں ہمیں ہر آن یہ دیکھنا ہے کہ رضا رب کیا ہے۔ آپ یہ کہہ کر نہیں جا سکتے کہ سچائی اچھی چیز ہے، میں تو سچ بولوں گا، نہیں، رضا رب کیا ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہے کہ رضا رب کیا ہے، اور یہ شرط غیر مسلم پریشان نہ ہو۔ اسلام بڑا غیر متعصب مذہب ہے، اس نے مسلمان ہو یا غیر مسلم دونوں کے لیے عمل میں رضا رب رکھی۔ اگر مسلمان ہے تو بھی اگر رضا رب نہیں تو اس کو مرضی رب نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو فرمایا انہوں نے کہ میں نے خود سنا، رسول سے کی زبان سے خود سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی اور فیصلہ ہوگا تو اللہ ایک دولت مند کو بلائے گا کہ میں نے تجھے دولت دی، وہ کہے گا ہاں۔ خرچ کیا، وہ کہے گا ہاں۔ کس کو دیا؟ قرابت داروں کو، صلہ رحم کیا۔ تو آواز آئے گی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے دولت خرچ کی کہ تاکہ دنیا تجھے سخی سمجھے، تو نے ہماری رضا کے لیے نہیں کی، لہذا اس کو جہنم بھیج دو۔ معلوم ہوا کہ مسلمان بھی اگر رضا رب کے ماتحت کام نہیں کرتا تو پھر وہ مقبول نہیں ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو رضا رب کے لیے ہمیں ہر وقت پیش نگاہ رکھنا ہے کہ رضا رب ہے کہ نہیں، رضا رب ہے کہ نہیں۔ عمل کی حیثیت 6 ہیں، عمل کی حیثیت 6 ہیں: نفس عمل، مکان عمل، زمان عمل، ماحول عمل، کمیت عمل، کیفیت عمل۔ مگر ان سب میں جو جان عمل ہے وہ کیفیت عمل ہے، یعنی اخلاص۔ اخلاص اخلاص جو ہے وہ جان عمل ہے۔ اخلاص کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں۔ کتنے ہی انسان سجدے کرے، اگر خلوص نہیں تو بیکار ہے۔ اس لیے اخلاص دیکھنا ہے۔ اخلاص کہاں سے دیکھیں؟ ازلی اخلاص، ازلی آموز اخلاص عمل۔ ازلی آموز اخلاص عمل، مرد حق را دام منزہ ازدقل، او خیو انداخ بر روح علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی، گفت منتے غز پہ حق می زنم، بندے حقم نمامور تنم، شیر حقم نیستم شیر ہوا، فعل من بر دین من باشد گواہ۔ اس نے لعاب دہن علی کے منہ پر پھینکا اور پھر علی اتر آئے اور ٹہلنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ آپ گردن کیوں نہیں کاٹتے؟ تو کہا کہ میں تیز چلاتا ہوں، پے حق بھی زنم، حق کے لیے چلاتا ہوں، حق کے لیے چلاتا ہوں، حق کے لیے چلاتا ہوں۔ شیر حقم نیستم شیر ہوا، میں شیر حق ہوں، خواہشات کا شیر نہیں۔
اور میرا یہ فعل جو ہے وہ میرے دین پر گواہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جب پوچھا گیا کہ اتنے زبردست پہلوان کو پکڑنے کے بعد، حاوی ہونے کے بعد کیوں آپ نے چھوڑا، تو کہا اس لیے کہ اس نے مجھ کو ذاتی طور پر غضبناک کیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ شمشیر کی روانی میں جذبات کی طغیانی ہم ہر چیز میں رضا رب دیکھتے ہیں، رضا رب دیکھتے ہیں، اور کبھی رضا رب اس میں ہے کہ تلوار دشمن کی گردن سے اٹھ جائے، اور کبھی رضا رب اس میں ہے کہ تلوار کی چھاؤں میں خود سو جائے۔ حضور نے فرمایا، حضور سے جبرائیل نے عرض کیا کہ لا تبت هذه الليلة على فراشك، کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ فدعا علیًا، علی کو بلایا، قال انی آمرک ان تسجع مسجد، میں حکم دیتا ہوں کہ تم میرے بستر پر سو رہو۔ قال اتسلم من مبیت ہناک، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ فتبسم ضاحکا، علی مسکرائے، وَأَحْوَ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، اور زمین پر سجدے خالق ادا کیا۔ خدا تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ محمد کا فدیہ کر دیا، تو نے اس قابل بنایا، اس قابل بنایا۔ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، اور اپنے سر کو اٹھایا، وَقَالَ اِمْضِ مَا أُمِرْتَ فَإِنَّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَسُوَيْدَا قلبی لک، میری آنکھ، میرے کان، میرا دل سب تیرا ہے۔ پھر علی، میں اس لیے الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ وہ لکھا ہوا ہے۔ پھر علی برد خضرمی اوڑھ کر سوتے ہیں، اور پھر احیاء العلوم علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ، تیسری جلد، صفحہ 225، سطر 21، فبات علی کرم اللہ وجہہ علی فراش رسول اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، علامہ غزالی رسول کے بستر پر سو رہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى جبرائیل و میکائیل، اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کی طرف وحی کی، انی آخیت بینکما، میں نے تم کو ایک دوسرے کا بھائی، وجعلت عمرکم اطولا من عمر الاخر، اور ایک کی عمر میں نے زیادہ بنائی، ایک کی کم بنائی۔ فَأَيُّكُمْ مَنْ يُوسِرُ صَاحِبَهُ بِالْحَيَاةِ، تو تم میں سے کون ہے جو اپنی زیادہ زندگی اپنے دوست کو دے دے؟ وَكِلَاهُمَا اِخْتَارَ الْحَيَاةِ، دونوں نے کہا کہ ہمیں زندگی پسند ہے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمَا، پھر اللہ نے وحی کی، أَفَلَا كُنْتُمَا مِثْلَ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، تم لوگ کیوں نہیں ہو جاتے علی ابن
ابی طالب کے مثل انی آخیت بینہ و بین نبی محمد وہو بات علی فراشہ ویفدی بنفسہ. تم کیوں نہیں ہو جاتے علی کی طرح کہ ہم نے اس کو اور رسول کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور وہ ان کے بستر پر سو رہا ہے اور اپنی جان ان پر فدا کر رہا ہے. اہبط الی الارض، جاؤ زمین پر، فاحفظوا عن عدوہ، اور اس کو دشمنوں سے بچاؤ. فنزل جبرائیل، اترے جبرائیل، قال بخن بخن لک یا ابا طالب، بخن بخن لک یا ابا طالب. من مثلک یباہی بک الملائکہ، اللہ تجھ پر فخر کر رہا ہے، ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ آيَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. عجیب بات ہے کہ تعمیل تو حکم رسول کی ہو رہی ہے اور رضا اللہ کی نہیں ہے. ایسا سودا چشم فلک نے کم دیکھا، ایسا سودا بازار نقد و نسیاں میں، پیکدے جان و دل میں بہت سے سودے ہوئے، لیکن ایسے سودے کم دیکھے اور ایسی قیمت بھی کم نظر آئی. اور وجہ بھی یہ ہے کہ یہ شے جو بک رہی ہے یہ پہلے نہ بکی، نہ تلی، نہ کسی نے پرکھا، نہ جانچا، کسی کو معلوم نہیں یہ کیا ہے. علی نہ کبھی بکے نہ کبھی تلے. وہ کیسے تلے؟ جو فضہ کا مالک ہو وہ چاندی میں کیسے تلے؟ جو ابو ذر کا صاحب ہو وہ زر میں کیسے تلے؟ جو گوہر درج امامت ہو وہ موتیوں میں کیسے تلے؟ ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ادنا میں تلے، ابراہیم آگ میں تلے، سلیمان ہوا میں تلے، یونس پانی میں تلے، ذرے میں آفتاب تلے، نقطے میں کتاب تلے، تراب میں ابو تراب تلے. تلے تو مہر نبوت کی ترازو پر تلے اور بکے تو نقد مشیت کی آرزو. یہ منزل گزر رہی ہے، یہ منزل گزر رہی ہے. اب میں صرف رضا کی بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جس کے دل پر من الناس من یشی کی مہر ہو اس میں نفسانیت کہاں، اور جس کے ذہن کے لیے فی صدور الذین آیا ہو اس میں خیانت کہاں، اور جس کے دہن کے لیے انا النقطۃ تحت الباب اس میں جہالت کہاں، اور جس کے ہاتھوں کی حرکت کبھی انما کا نگینہ، کبھی حلتا کا آئینہ، کبھی لافتہ کا سفینہ، وہ غلط کار کہاں، اور جس کے پیر کبھی دوش رسول جلیل پر کبھی شہ پر جبرائیل، اس سے لغزش رفتار کہاں، جس کی آنکھوں میں لو کشف الغطا کی تحریر اور آب وحی میں حل کیا ہوا سرمہ مدنی روز خیبر لگایا ہو، اس کی بصارت میں ریب کہاں. اور جس کے کانوں میں اذن وعیہ کی سند ہو اس کی سماعت میں عیب کہاں، اور جس کی زبان رسول کے دہن میں ہو اور رسول کی زبان جس کے دہن میں ہو اس سے غلط بات کہاں، اور لسان صدق علیہ جس کی گفتار ہو اور برز الایمان جس کی رفتار ہو اس سے منافی رضا حرکات کہاں. سلام
علی سے منافی رضا حرکت نہیں ہوگی. علی جب تلوار اٹھائے تو حق ہے. حق ہے. اور اب پھر وہی بات کہ آپ کہیں گے کہ رضا رب پر گفتگو کرتے کرتے رضا رسول کیسے آ گئی؟ بھائی یہ تو آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا. اب تو کلمہ پڑھ چکے ہیں بھائی. اس مسئلے کو تو امام صادق علیہ السلام طے کر چکے ہیں. پوچھا یا ابن رسول اللہ ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی، فَلَمَّا سَفُونَ انْتَقَمْنَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم غمزدہ ہوئے، غضبناک ہوئے تو ہم نے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا. تو یہ ابن رسول اللہ کیا اللہ بھی رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ ابتدائے دور کی بات ہے. تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا تصور غلط ہے. ہمارے یہاں اللہ کا تصور اس سے بہت ماورا ہے. اللہ انسان نہیں جس میں غصہ ہو، جس میں خوشی ہو، ناراضگی ہو. کہا پھر اس آیت میں کیا ہے؟ کہا کہ لا یاسفو کاسفنا، وہ ہماری طرح رنجیدہ اور خوش نہیں ہوتا. ولکنی جعل اولیاء لنفسہ، لیکن اس نے کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں، انہم یاسفون ویرزون، وہ غمزدہ بھی ہوتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں. وجعل رضاہم لنفسہ رضا، اور ان کی رضا کو اپنے نفس کی رضا بتایا، اور ان کی ناراضگی کو اپنے نفس کی ناراضگی بتایا. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جس نے تیری بیعت کی رسول، ہاں اس نے تیری نہیں ہماری بیعت کی، اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں پڑھی. کہا بس یہ رسول ہے جو مظہر رضا رب ہے. رسول کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ کون کیسا ہے. قرآن بھی مظہر رضا رب ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے، کیا پسند نہیں کرتا. لیکن اوامر اور نواہی، حلال و حرام قرآن سے معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے بارے میں کس سے خدا خوش ہے، کس سے خدا نا خوش ہے، یہ قرآن سے معلوم نہیں ہوگا، یہ رسول سے معلوم ہوگا. یہ رسول سے معلوم ہوگا کہ کس کو چڑھا رہا ہے، کس کو بڑھا رہا ہے، کس کو دبا رہا ہے، کس کو اٹھا رہا ہے. یہ رسول سے معلوم ہوگا. رسول کو دیکھیے. اب آپ کا تعاقب سیرت نبی ہونا چاہیے، منزل تعاقب. رسول کو دیکھیے، دیکھتے چلیے کس سے خوش ہے. آپ ان کے کلمہ گو ہیں نا، لہذا جس سے وہ خوش ہوں آپ اظہار خوشی، اور جس سے وہ ناراض ہے آپ ناراض ہوتے جائیں، چاہے آپ کا دل اس کو کتنا ہی پسند کرے. رضا رسول مظہر رضا رب ہے، مظہر رضا رب ہے. اور میں دیکھتا ہوں، میرا کام یہی ہے کہ میں تاریخ و سنن اور احادیث میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسول کس سے خوش ہے تاکہ میں بھی ان سے محبت کروں، کس سے ناراض ہے تاکہ میں بھی ان سے دور رہوں، کیونکہ رسول کی رضا سب پر مقدم ہے، سب پر مقدم ہے. رسول بہتوں سے محبت کرتے تھے، بہتوں کو چاہتے تھے، بہتوں کا خیال کرتے تھے، لیکن پوری تاریخ میں ایک رسول کا کردار صرف ایک ذات کے لیے نظر آتا ہے اور کہیں نہیں دکھائی دیتا. ہم نے محبت کرتے ہوئے رسول کو دیکھا، چاہتے ہوئے رسول کو دیکھا، بغل گیر ہوتے ہوئے رسول کو دیکھا، گود میں اٹھاتے ہوئے رسول کو دیکھا، لیکن ایک کردار ایسا جس کی نظیر پوری تاریخ سیرت نبی میں نہیں ہے، اور اس کو ہم ترمذی شریف سے اور مستدرک کو صحیحین سے پڑھ رہے ہیں. اور راوی بھی بہت معتبر ہے. ان ام المومنین
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا من فاطمہ برسول اللہ. فرماتی ہیں جناب عائشہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کوئی انسان جو اتنا رسول سے کلام میں اور گفتگو میں مشابہ ہو. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ کلما دخلت علیہ، بس یہ چیز میں کہہ رہا ہوں، کلما دخلت علیہ، جب فاطمہ زہرا رسول کے پاس جاتی فرحبا بہا، آپ کہتے تھے مرحبا مرحبا مرحبا، اخذ بیدہا، اور ان کا ہاتھ پکڑتے تھے. لفظ یاد رہے، کلما، جب بھی جاتی تھیں، کلما فرحبا بہا مرحبا مرحبا، وقام الیہا، اور ان کے لیے کھڑے ہوتے، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، فَقَبَّلَهَا، اور اسے بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ اس کو بٹھاتے تھے. آواز بلند نعرہ السلام. تو پھر معلوم ہوا جس کی تعظیم رسول کر رہا ہو اس کی تعظیم ہم کریں گے یا نہیں؟ اور ظاہر ہے حضور نے فرمایا بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. تو فاطمہ میں کوئی بات تو ہے کہ جو رسول اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ نبوت کا پارا ہے تو پارا پارے کا احترام کرتا ہے. ہم نے رسول کو دیکھا، رسول کو دیکھا تو ہم جھک گئے کہ رسول تعظیم کر رہا، تو ہمارے دل میں بھی زہرا کی تعظیم پیدا. پھر ہم نے دیکھا یہ بھی جامع ترمذی شریف سے ہم نے دیکھا کہ دو بچے دوڑتے ہوئے آئے، سرخ لباس ہے. راوی نے یہ بھی بتایا کہ کپڑے کیسے، سرخ لباس ہے، الجھے گرے. فنزل النبی، نبی نے خطبہ توڑا، نیچے اترے، اٹھایا، صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب جب رسول اس طرح کسی کی طرف متوجہ ہوں گے تو جتنے مسلمان ہیں وہ دیکھیں گے یہ کون ہے جو آیا. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، یہ کون ہے جو آیا. اور اسی بات کو صاحب در منصور نے دوسرے انداز سے بیان کیا ہے، اور وہ حقیقت سے اتنا قریب ہے کہ جب میں نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ نقشہ گھوم گیا. اس میں حسنین کریمین کی بات نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ حسین آئے، چار حسین، مصائب نہیں پڑھ رہا، حسین آئے اور حسین کپڑے سے الجھے. الفاظ ہیں فسقط، وہ گرے، فبکا، اور روئے، فنظر النبی، اور نبی اترے، فالصحابہ کلہم اسرعوا الیہ، سارے صحابہ حسین کی طرف دوڑے، اور حسین من یدن بے یدن، ہاتھوں ہاتھوں رسول کی گود میں پہنچ گئے. یہ چیز یہ حقیقت ہے جو سب صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اترے تو سب متوجہ ہو گئے، سب متوجہ ہو گئے، سب کو حسین عزیز ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. دنیا اس رمز کو نہیں سمجھی کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، مگر میں بتاتا ہوں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہمارا
اور سخاوت حسین کی، جگر ہمارا اور شجاعت حسین کی، اسلام ہمارا اور اشاعت حسین کی، نبوت ہماری اور امامت حسین کی، رسالت ہماری اور ولایت حسین کی، دعویٰ ہمارا اور شہادت حسین کی۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا شکر گزار ہونا چاہیے، تمام امت مسلمہ کو شکر گزار ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ امام حسین نے ہمیشہ کے لیے تخت سے شریعت چھین لی۔ جتنے فرقے ہیں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، جعفری ہوں، جتنے فرقے ہوں، ان کا شکر گزار ہونا ضروری ہے، کیونکہ حسین نے تخت سے شریعت چھین لی۔ یہ جن جن کے نام لے رہا ہوں یہ بادشاہ تو نہیں، یہ حسین کا احسان ہے، یہ حسین کا احسان ہے کہ کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی رشیدی نہیں بنتا، کوئی منصوری نہیں بنتا، کوئی مامونی نہیں بنتا، کوئی یزیدی نہیں بنتا۔ یہ حسین کا احسان ہے، یہ حسین کا احسان، اس لیے ہم جھکتے ہیں۔ حسین تجھ پر ہمارا سلام، کیونکہ تو رضا رب کے لیے آگے بڑھا، رضا رب کے لیے آگے بڑھا۔ یہ بات میں روز عاشور کی نہیں کہہ رہا، یہ پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ خدا کے لیے کوفے نہ جائیے، تو کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ کہا اچھا اگر آپ جاتے ہیں تو یہ بچوں کو اور عورتوں کو نہ لے جائیے۔ تو امام نے ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا عبداللہ ابن عباس اللہ کی مرضی یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ان بچوں کو قیدی دیکھے، ان عورتوں کو اسیر دیکھے۔ کس میں طاقت ہے، کس میں دم ہے؟ ہاں بڑی منزل رضا ہے کہ جو منا میں خلیل چھری لیے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، بڑی منزل رضا ہے۔ لیکن خلیل سے یہ تو پوچھو کہ جب تم مکے میں بیت اللہ کے پاس بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے تو کیا دعا کی تھی خلیل تم نے؟ بار الہ یہاں میں نے چھوڑا ہے، ان کو آباد رکھنا، ان کو ثمرات دینا۔ کیوں خلیل؟ تمہیں بڑا خیال ہے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے تو آباد بھی رہیں، ثمرات بھی ملیں، خوش بھی رہیں۔ اب حسین کیسے دعا کرے؟ حسین کیسے دعا کرے؟ خلیل کو تو حق ہے کہ دعا کرے، حسین کیسے دعا کرے؟ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ حسین کیا دعا نہیں کر سکتے تھے؟ قدم قدم پر دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مالک سب کچھ ہے، تو جانتا ہے، سب کچھ ہے، تو جانتا ہے۔ میں یہ کیسے کہوں کہ میں کسی کا باپ نہیں؟ میں یہ کیسے کہوں میں کسی کا بھائی نہیں؟ میں یہ کیسے کہوں کہ مجھے جوان بیٹا عزیز نہیں؟ یہ زبان سے کیسے کہوں کہ مجھے عباس پسند نہیں؟ زبان سے کیسے کہوں کہ سکینہ میری لاڈلی نہیں؟ یہ تو خوب جانتا، خود جانتا۔
مگر میں کہوں گا نہیں اس لیے کہ تیری رضا کے منافی ہو جائے ائمہ کا ایک اصول ہے، امام صادق گھبرائے ہوئے آتے، بیٹا بیمار ہے، لوگوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹا بیمار ہے۔ تھوڑی دیر میں اندر گئے اور پھر آئے، دیکھا چہرہ بحال ہے، کہا یا ابن رسول اللہ کیا بیٹا افاقہ پا گیا؟ کہا نہیں، مر گیا۔ کہا پہلے تو آپ غمگین تھے، کہا ہم نے چاہا کہ وہ نہ مرے، لیکن جب مر گیا تو رضا رب سامنے آ گیا۔ آپ سمجھ گئے نا امامت کا مزاج، سمجھ گئے نا؟ دل یہی چاہتا۔ بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مقدس شخصیتیں جن کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے تو دعا پوری ہو جائے، اور وہ کیا بال کھول کر اگر زینب آ جائے کہ بار الہا میرے بھائی کو بچانا، تو آسمان سے فرشتے اتر آتے، مگر بھائی بھی راضی ہے اور بہن بھی راضی ہے، مرضیہ ہے، کوئی دعا نہیں، کیونکہ مرضی رب ہے۔ بڑی سخت منزل ہوتی ہے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حسین نے تصور کو، جو تصور میں نہیں آ سکتا اس کو حقیقت میں بدل دیا، جو تصور میں نہیں آ سکتا۔ یعنی آپ خود انسان ہیں اور اپنے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ چھری میرے لگ جائے مجھے برداشت، گردن کٹ جائے برداشت، بیٹا مر جائے برداشت، بھائی مر جائے برداشت ہے، ہر انسان کو یہ برداشت ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان آخری وقت ادھر ادھر دیکھے اور دیکھے کہ مردوں میں کوئی نہیں، اور صرف عورتیں ہی عورتیں، تو وہ یہ نہیں کہے گا کیا یہ مکہ ہے جو خلیل چھوڑ کر جا رہا؟ وہاں تو کوئی دشمن اسماعیل اور حاجر کا نہیں تھا، مگر یہاں تو دشمن موجود ہے۔ اب کس سے کہے؟ مسلمانوں سے کہے مسلمانوں میں جا رہا ہوں، ذرا خیال رکھنا۔ کس سے کہے؟ تو اس نے کہا الہی انت ثقتی یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسی کرنے والے، میں جا رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ بعد میں کیا ہوگا۔ رضا بقضائک و تسلیما لامرک، تیری رضا پر راضی ہوں اور تیرے فیصلے پر میں مطمئن، اور مہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ جب جانے لگے تو پیروں سے ذوالجناح کے سکینہ لپٹ گئی۔ ذوالجناح نے آگے چلنے سے انکار کیا تو حسین نے کہا کہ ذوالجناح اب تو بس عصر کا وقت آ گیا ہے، اب تو رکتا ہے تو، اب تو منزل قریب، صبح سے شام تک چلتا رہا، آخری وقت ہے۔ تو ذوالجناح نے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا کہ سکینہ سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی کہ گھوڑے بابا کو نہ لے جا، واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ تو حسین نے اب یہ منزل رضا کی معراج، حسین نے ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا اور گلے سے لگایا اور کہا اے میری شب تہجد کی دعاؤں کے سوال، میں نے تجھے راتوں کو دعا کر کر کے مانگ
بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تو مجھے بہت عزیز ہے۔ کہا بابا آپ سے بھی مجھے بہت محبت۔ کہا محبت کرتی ہے نا مجھ سے؟ کہا بیٹی میں نے تیرے اللہ سے وعدہ کیا کہ سکینہ مجھے بڑی محبوب ہے، لیکن جب تو بلائے گا تو میں سکینہ کو تڑپتا ہوا چھوڑ دوں۔ اب سکینہ تو بھی وعدہ کر کہ جب تماچے پڑیں گے تو تو آواز استغاثہ بلند نہیں کرے گی، جب چادریں کھینچی جائیں گی تو تو نہیں روئے گی، جب ترے شہوار کھینچے جائیں گے تو تو مضطرب نہیں ہوگی۔ سکینہ نے حسین کے گلے میں بائیں ڈال دی۔ بابا انی اتزفت منک، بابا میں آپ سے چاہتا ہوں۔ ختم کیا۔ شام غریبہ، شام غریبہ آ گئی، خیموں میں آگ لگ رہی ہے، سیدانیاں نکل آئی ہیں، سکینہ کے آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بچانے والا نہیں۔ ادھر خیمے میں سجاد خالق کا سر رکھ کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ تصدیقاً دیکھ۔ اور ادھر زینب حسین کی لاش پکڑی بھی کہہ رہی ہے لا الہ